بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نظم کا عنوان ہے درس حکمت، جو خاص طریقے سے میں نے اپنے دو بچوں اسماء اور حسنین کی طرف مخاطب کر کے لکھا ہے، لیکن دراصل میری قوم اور میری ملت کے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حکمت۔ اسماء حسنین میرے بچوں میرے پاس آؤ، قوم کے بچوں، اے جگر پارو میرے بچوں میرے پاس آؤ، بات کچھ حکمت و اخلاق کی سنتے جاؤ۔ اے قوم کے بچوں، نزدیک آؤ، قریب آؤ اور ایک فقیر کی نصیحتوں کو سننے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ پختہ کاروں کی نصیحت جو سنا کرتے ہیں، پختہ کاروں کی نصیحت جو سنا کرتے ہیں، ان کے سب بگڑے ہوئے کام بنا کرتے ہیں۔ بات عقل مندوں کی انمول نگینا سمجھو۔ پیارے بچوں، کسی عقل مند کی بات جب سنو تو اس کو ایک قیمتی ہیرے کی طریقے سے نہایت ہی جتن کے ساتھ، نہایت اہتمام کے ساتھ سننے کی کوشش کرو، تاکہ وہ تمہارے کام آئے۔ بات عقل مندوں کی انمول نگینا سمجھو، نوح کے طوفان میں محفوظ سفینہ سمجھو۔ نصیحت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اللہ راضی ہو تو حالات پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو، اے میرے پیارے بچوں، ہر حال میں اللہ پر ایمان پختہ رکھو اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ ہی کی رضا سے ہر نعمت ملتی ہے۔ نصیحت اور درس حکمت کا پہلا شعر ہے کہ اللہ راضی ہو تو حالات پلٹ جاتے ہیں، حوصلے پختہ ہوں گر فاصلے گھٹ جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، کبھی کوئی کام، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے خدا ناراض ہو، اور جس اچھے کام کی طرف ارادہ کرنا تو پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ کرنا۔ اگر یہ ہوگا، تمہاری ہمت تمہارے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے لمبے سفر کا فاصلہ گھٹ کر مختصر ہو جائے گا اور تم جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ نام محبوب خدا کی ہو اگر نسبت ساتھ، نام محبوب خدا کی ہو اگر نسبت ساتھ، اجنبی ملتے ہیں سینے سے چمٹ جاتے ہیں۔ صرف ایک نام اللہ اور نام رسول وہ پیارا نام ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے بچوں، نام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھنا، اس لیے کہ حضور کی نسبت کے ساتھ جب انسان میدان عمل میں نکلتا ہے تو جن کو تم نہیں پہچانتے، جو تم سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی تم سے حضور کے نام کی برکت سے یوں ملیں گے کہ مل کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور تم ان کے قریب بن جاؤ گے اور زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے تیسری نصیحت، میٹھی گفتار ہو۔ میٹھی گفتار ہو، اخلاص و مروت ہو، اگر لوگ کھنچاتے ہیں اور آ کے لپٹ جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی زبان میٹھی رکھنی چاہیے، اپنی گفتگو نہایت ہی حلاوت آمیز رکھنی چاہیے، اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، کرخت انداز اور تلخ لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میٹھی گفتار ہو اور سینے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اپنے دوستوں کی، مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی مروت ہونا چاہیے، اور اس حوصلے کے ساتھ اور اس انداز میں انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوست پیدا کر دیتا ہے۔
اور اس کے بعد یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ کام سچائی سے کر، خوف خدا دل میں رکھ۔ جو بھی کام کرنا ہو اس میں دیانت، سچائی اور صدق ہونا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی یہ اسلام میں بھی منع ہے اور انسانیت کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ کوئی سچا انسان جھوٹ کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ جائے کہ ایک مومن، ایک ایمان والا اور ایک مسلم جھوٹ بولے، معاذ اللہ یہ نہایت بری بات ہے۔ اس لیے کام سچائی سے کر، خوف خدا دل میں رکھ۔ جھوٹ سے غار کئی نار کے پٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ تو ایسی چیز ہے کہ جہنم کے کئی گڈھے اس سے پر ہو جاتے ہیں، لہٰذا خبردار، زندگی کے میدان میں کبھی جھوٹ کے قریب نہیں جانا۔ پورے اخلاص سے ایک بار دعا کر کے تو دیکھ۔ آج کا انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہے اور اس کا یہ شکوہ بھی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص اور محبت کے ساتھ اگر سچے دل سے اور خلوص کے ساتھ دعا کی جائے تو جیسا کہ قدیم زمانوں میں پتھر کی چٹان جن لوگوں کے لیے آ کر ان کے راستے میں رک گئی تھی، انہوں نے دعا کیا تو اللہ نے اسے بھی ٹال دیا۔ اس شعر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پورے اخلاص سے ایک بار دعا کر کے تو دیکھ، لاکھوں ٹن راہ کے پتھر ہوں تو ہٹ جاتے ہیں۔ لاکھوں ٹن راہ کے پتھر ہوں تو ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ ہاتھ موسیٰ کا ہو اور اس میں عصائے ایقان۔ ایک طرف فرعون جیسا جابر اور ظالم بادشاہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ جو اپنے کو خدا کہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے آیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا اور انہیں راستہ مل گیا۔ اسی لیے فقیر نے عرض کیا کہ ہاتھ موسیٰ کا ہو اور اس میں عصائے ایقان، یقین کا ڈنڈا ہونا چاہیے۔ نیل کے دھارے بھی رہ دینے کو پھٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں چاہے کوئی پیچھے سے فرعون آ رہا ہو یا کوئی حامان آ رہا ہو یا کوئی قارون آ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سچے انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد نصیحت کا یہ شعر بہت ہی اہم اور قابل قدر ہے کہ ساتھ دے جھک کے تو کتا بھی ہو مذکور کتاب۔ ساتھ دے جھک کے تو کتا بھی ہو مذکور کتاب، خون سے یوں خون الگ ہوتے ہیں بٹ جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مقدس کے اندر سورہ کہف پوری کی پوری موجود ہے۔ ایک کتا نیکوں کے ساتھ لگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی انسانوں سے زیادہ عظیم بنا دیا، بعض انسانوں سے زیادہ عظیم بنا دیا اور انسانوں جیسی عزت عطا فرما دی، اور اس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر آ گیا۔ تو انسان اگر جھک کر نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی برکتیں جب کتے کو عطا فرماتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اس لیے دنیا میں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا، اور ان کے ساتھ سر بہت زیادہ اونچا کر کے نہیں بلکہ کتے کی طرح سر جھکا کر کے اور لجاجت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے سے وہ اصحاب کہف کا کتا بھی نجات پا گیا۔ لہٰذا اے بچوں، اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، جو محبوبان خدا ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالح ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے تمہیں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔